آیت اللہ نخودکی اصفہانی کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو باہر سے کھانے کھاتا ہے اس کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں. حتیٰ جو شخص کھانا بنا رہا ہے اس کے نفس کے اثرات آپ کے لقمے کے اوپر ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں وہاں سب چلتا ہے، خیر ہے، کوئی نہیں، سوچ لیتے ہیں اندر مسلمان ہی ہوگا. آپ کے سوچنے سے تھوڑی ہو جائے گا مسلمان. اگر آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہے، شک ہے، تو نہ کھائیے. ذائقہ کتنی دیر کا ہے. حتیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں، حتیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ دکان یا ریسٹورنٹ یا جو بھی آپ جہاں کھانا مل رہا ہے وہاں پر جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کے آنے جانے اور نگاہوں کی وجہ سے بھی کھانے پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جس جگہ پر کھانا یا پھل سامنے پڑا ہو اور لوگ اس کو دیکھتے ہوئے جائیں تو وہاں سے مت لو. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک عارف کا واقعہ، وہ کسی شخص کا تندور پہ گئے روٹی لینے، تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ابھی وہ باری آ رہی تھی تو آپس میں تندور والا کسی گاہک سے لڑ پڑا. اور جب وہ روٹی انہوں نے اس کی باری آئی روٹی رکھی تو انہوں نے کہا میں نہیں لے رہا. کہا کیوں؟ کہا اس کا غصہ روٹی میں منتقل ہو چکا ہے. یعنی اتنے اثرات ہیں. آج آپ کو معاشرہ جو ہے وہ عجیب سے جو نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے اپنے ملک میں جب گدھے اور پتہ نہیں کیا کیا کھلائیں گے تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں لوگوں سے کہ وہ اچھی باتیں کریں گے، اچھا عمل کریں گے، یا انسانوں کو ووٹ دیں گے یا جانوروں کو ووٹ دیں گے؟ مرتب ہیں، اثرات مرتب ہیں، جانے ہوتا ہے. ایسے تو نہیں اسلام اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ خوراک کے لیے اس نے تعین کیا ہے، یوں کھاؤ یہ کھاؤ. آداب آپ دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 12 مراتب ذکر کر رہی ہیں کھانا کھانے کے لیے، کہ جس میں سے کچھ آداب ہیں، کچھ جو ہیں وہ مستحبات ہیں اور کچھ معرفت کے نقاط ہیں. یعنی صرف ایک لقمے سے پہلے، یعنی اتنا ڈیٹیل اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ غور کرو کہ کھا کیا رہے ہو. لقمہ ایک ہوتا ہے لیکن بدن کے اوپر اثرات مرتب کر دیتا ہے. روح کے اوپر اثرات اس کے شدید مرتب ہیں. انسان چلتے پھرتے کھا لیا، کھڑے ہو کے پانی نہ پیو، بیٹھ کے رات کو پیو، یہ سب چیزوں کے ظاہراً آپ کو کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن آپ کے بدن اور آپ کے ساتھ جو دوسرا ایک فیکٹر جڑا ہوا ہے روح، اس کے اوپر شدید اثرات ہیں. یہ جو انسان آج عبادت میں کسالت برتتا ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا، نماز صحیح طرح نہیں پڑھ پا رہا، حالت کیفیت نہیں ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں لقمہ داخل ہے. اور اگر آپ کو کہیں شک ہو، شبہ ہو، حتیٰ کہ مثلا یہاں والا شخص آیا خمس دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، تو آپ کے اپنے لیے ہے کہ جتنا کھائیں، جتنا آپ سمجھ لیں اس کا حساب لگا کر خود خمس دے دیا کریں. کیونکہ بہرحال جو اہل بیت کا حق ہے اگر وہ بھی ادا نہیں ہو رہا تو مال جو ہے وہ جائز نہیں ہے. مال کے اندر حق غصب کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں اہل بیت کا حق غصب ہو گیا، خدا نہ خواستہ ہم تو نہیں کر رہے گے ایسا. تو لقمہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. حدیث عنوان بصری کہ جو بہت فیمس حدیث ہے، جو آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے شاگردوں کو اتنی تاکید تھی کہ حدیث اپنی جیب میں رکھیں اور اس کو ہفتے میں 2 دن پڑھا کریں. حدیث بہت طولانی ہے، وہ فرصت نہیں ہے کہ میں اس حدیث کو کاملاً بیان کروں، لیکن اس کے اندر جو ریاضت نفس کا جو حصہ ہے اس میں جو ہے وہ کھانے کے متعلق بات کی گئی. عجیب ہے، انسان کو ہوتا ہے کہ ریاضت نفس یعنی کہ مثلا انسان کہیں کونے میں بیٹھ جائے، تسبیحاں پڑھنا شروع کر دے یا کوئی ایسے کر لے جو ہمارے عموماً ہوتا ہے. مولانا صاحب کو نسخہ دے دیں تو ہم بھی ذرا عارف ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں. آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا کسی نے کہ ہم کیا کریں؟ ان کا جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے خدا تمہیں خود سکھا دے گا. تو ہم کتنی باتیں تو جانتے ہیں، کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں، مگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر کونے کنارے پر بیٹھ کر ہی کمال پر پہنچتا تو پھر رسول خدا غار حرا سے نیچے ہی نہیں اترتے.
حضرت جبرائیل تو آ رہے تھے، انہیں کیا پرابلم تھی؟ نہیں، معاشرت میں رہ کر آپ کو کمال پر پہنچنا ہے، معاشرے میں رہ کر کام کر کر حلال. تو اس میں جو ایک حصہ ہے وہ امپورٹنٹ، وہ ریاضت نفس کا، وہ کھانے پینے سے ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ، ایک تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ کھانا، دوسرا کھانا جو ہے وہ تب کھاؤ جب تمہیں بھوک لگی ہو. یعنی اب ایسے آپ گزر رہے ہیں کہیں بیٹھے ہیں، بھائی کھا لیں، پھر کھا لیا، وہاں ہٹے پھر کھا لیا. جب تک وہ کہتے ہیں بھوک نہ ہو، حدیث ہے مولا کائنات، جب تک تمہیں بھوک نہ ہو کھانا مت کھاؤ، اور جب تک بھوک ہو کھانے کو چھوڑو نہیں. یعنی جتنی تمہاری بھوک ہے اتنا کھانا کھاؤ. اور کھانے کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے. وہ یہاں تک کھا لیا تو پانی بھی نہیں پیا جا رہا، پھر میٹھا آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یار پہلے بتاتے، تو جگہ ہی نہیں رکھی ہم نے میٹھے. تو ہمارے یہاں تو کھانے سے دیکھیں نا، آپ اپنی شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں پاکستان کے اندر، وہاں سے شخصیت پتہ چلتی ہے. جب کھانے کے ڈھکن کھلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کون سا والا ہے. اندر میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کون سا اندر چھپا ہوا ہے شخص. ہاں ختم ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، بس اگر کچھ نہیں ملا تو کیا ہو جائے گا. انسان اپنے ٹیبل سے اس کا اندر کا ہرس اس کی پلیٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک ابھی ڈش کھا رہا ہوتا ہے، 4 پہ نظر ہوتی ہے کہ کہیں یہ تو غم نہ ہو جائے، کہیں اٹھا نہ لے کوئی. ویسے معاشرے کی باتیں ہیں، حقیقت ہے، اس سے ہم آنکھیں چھپا نہیں سکتے. تو یہی سے پتہ چلتا ہے انسان کتنا جو ہے وہ شکم کے لیے کتنا پریشان ہے، اور یہ شکم اس کو کس مقام پہ لے جاتا ہے. کھانے کے بعد انسان ہل نہیں پا رہا ہوتا، جبکہ کھانے کے آداب یہی ہیں کہ اتنا کھاؤ جتنا تمہارے بدن کو ضرورت ہے. روایات یہی کہتی ہیں کہ تمہارا کھانا ایسا ہو کہ جو تمہاری عبادات میں تمہیں طاقت دے سکے. یعنی میں کھانا کیوں کھاؤں؟ تاکہ میں پروردگار تیری عبادت بہتر کر سکوں. علامہ طباطبائی کہ رات کو جو تفسیر المیزان لکھی انہوں نے، اتنی بڑی کہ آج تک جو ہے وہ ہم اس کو صحیح طرح ترک نہیں کر پا رہے. رات کو جب ہوتے تھے تو وہ اپنے بدن کی خستگی وہ نہ ہو، تھکے نہ، تو چائے اور انگور کا استعمال کرتے تھے کہ بدن جو ہے وہ تھکے نہیں. کھانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ نہیں کھانا. آپ لوگ یہاں سے جا کے بولے بھائی آج کیا تم کھانا نہیں کھا رہے. بھائی کھانا کھائیں، لیکن اتنا کھائیں کہ جتنا میں چل سکوں. اور سائنس نے یہ پروف، سائنس اب ماشاءاللہ اب تو ہماری تو اللہ رسول کی تو بات کسی کو ماننی نہیں، سائنس کی بات تو ہر کوئی مانتا ہے کہ سائنس بھی کہہ رہا تھی کیا بات ہے جی. جبکہ وہ امین اور صدیق جو اپنی نبوت سے پہلے امین اور صدیق تھے، اور وہ دشمن کفار مانگ رہا تھا امین اور صدیق، وہ امین اور صدیق ہماری زندگی میں اس طرح نہیں ہے. ہم سائنس امین اور صدیق ہے ہمارے لیے. تو سائنس نے پروف کیا ہے کہ روزہ انسان کی بدن میں انرجی کریٹ کرتا ہے. ایسے انزائم اس کے مائنڈ کے اندر کریٹ ہوتے ہیں کہ جو اس کی پوری باڈی کو فیٹ برننگ کی وجہ سے انرجی دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں روزہ جو ہے وہ، فاسٹنگ جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے. اب فاسٹنگ آپ اللہ کی نیت سے کریں یا آپ باڈی کی انرجی سے کریں وہ اب الگ بات ہے، لیکن اصل روزہ وہ جو کہتے ہیں مسلمان رکھتے ہیں، باقی مذاہب بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے حساب سے فاسٹنگ کرتے ہیں. نہیں ہو تو ویسے ہی بھوکے رہ لیتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا ہلکا کھانا ہے یا سے کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی اللہ جانتا ہے، اس جو اسٹرکچر اللہ نے جو ڈیزائن کیا ہے، جو باڈی ڈیزائن کی ہے، اسے خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے. آج جو بیماریاں ہیں ہمیں، یہ صرف ہمارے اپنے وجہ سے ہیں. آج جو ہماری اپنی خوراکیں ہیں، خاص طور پہ فاسٹ فوڈز ہیں، بہت زیادہ ڈیپ فرائی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور خدا نہ خاصے جو مرغی کھاتے ہیں، وہ مرغی کو اگر آپ مین روڈ پہ بٹھا دیں نا درمیان میں، اور وہ ہلے گی نہیں. اس نے ہلنا نہیں ہے کیونکہ اس کو سکھایا نہیں کیا ہلنا. وہ اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہل رہا. آپ اس کبھی مرغی کو غور کریں نا. جب یہاں پہ تو مجھے نہیں پتا، پاکستان میں تو نکالتے ہیں وہ یوں بیٹھی ہوتی ہے، اس کو پیچھے سے نکالتا ہے، پھر وہ وہیں بیٹھی ہوتی ہے. اصل وہ جو کھلا رہے ہیں ہمیں، وہاں معاشرے میں آپ دیکھیں روڈ پہ آدمی ادھر آسمان میں دیکھ رہا ہوگا، وہیں دیکھتا رہتا ہے، وہ چل رہا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ خوراک کیسی ہے. جبکہ ہم تازہ اگر چیز، سبزی، پھل، یہ ساری چیزیں کھائیں. میں گوشت کے خلاف نہیں ہوں، ہندوستان سے نہیں آیا ہوا بہت زیادہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہمارے انہی چیزوں کی وجہ سے ہیں. آج جو ہم اتنے پریشان ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور بیماریاں بھی ماشاءاللہ اتنی زیادہ آتی جا رہی ہیں.
خوراک بہت مہم ہے عزیزان محترم. ایک بزرگ عالم کے بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ جو دسترخوان پہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کے، اور انسان ایک چیز کھاتے ہوئے دوسری کی خواہش رکھے خالی، اور حلال ہے لیکن خواہش رکھے، تو وہ کہتے ہیں کہ لمبی لمبی آرزویں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. اور یہ آرزویں باہر دیکھیں گے، وہ یہ گاڑی یہ بھی لینی ہے، کسی شاپنگ مال میں کپڑے دیکھ لیے، یہ آرزویں ہیں. اور یہ آرزویں انسان کو حرام کی طرف لے کے کھینچ کے چلی جاتی ہیں. جب آپ کی آرزویں زیادہ ہوں تو جب آپ پورے نہیں کر پائیں گے اپنے، تو آپ پھر حرام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھائی کسی اور طریقے سے اس کو پورا کیا جائے. لقمہ اتنا مہم ہے، ایک لقمہ. نجف کے عالم بزرگوار تھے، کھانے پہ شاگرد نے بلایا ان کو، کھانے بیٹھے، چاول گوشت رکھا، انہوں نے چاول اٹھائے، تھوڑے سے کھائے اور اٹھ کے چل دیے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ استاد کے لیے میں نے اتنا اہتمام کیا اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اب کیونکہ شاگرد تھا، پہچان گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اپنی زوجہ سے پوچھا کہ آپ پاک تھیں، آپ نے کھانا نہ بنایا؟ ہاں. کیا نجس تو نہیں ہو گیا تھا؟ کہا نہیں. کہا مطلب کسی جانور کے منہ سے تو نہیں کھینچا تھا مثلاً کہ کچھ ایسی چیز ہو یا کیا ہو؟ تو یہ گھر میں تو انہیں نہیں ملا، تو وہ قصاب کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی تم نے صحیح کہا. ہاں ذبح صحیح تھا. بولے کیا تھا؟ تو کہا مجھے بتا دو، میں پیسے ایسے واپس نہیں لوں گا، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز. تو اس نے بولا ہاں گوشت کا حصہ بلی کے منہ میں تھا، میں نے اس سے کھینچ لیا تھا. تو اپنے استاد کی خدمت پہنچے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مطلب اس میں کوئی مشکل ہے، کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے؟ کہا کہ جب تم نے دسترخوان پہ رکھا تو وہ کھانا نہیں تھا، وہ فضلہ تھا، وہ نجاست تھی جو ہمیں نظر آ رہی تھی. اب میں نجاست کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ کیونکہ ہمیں تو ظاہر ہے اب ہم اس مقام پہ نہیں ہیں. اب آپ بولیں گے اتنے دن مولانا رہ رہے ہیں، ہمیں اس مقام پہ تو لے جائیں گے ہم اس کو. لیکن بہرحال دیکھیں مقام پر جانے کے لیے بھی بہت سارے پیکیج چاہیے. فی الحال میرے پاس نہیں ہے ابھی والا پیکیج، لیکن انسان کم از کم تدبر فکر تو کر سکتا ہے کہ جس چیز میں شک ہے نہیں کھائے. عزیزان محترم، یہ اندر جو صفائی ہے یہ صرف ظاہری نہا دھو کے کپڑے پہننے سے صاف نہیں ہوگی. اندر اور تو کوئی چیز جا نہیں رہی ہے، کپڑے تو پھر باہر ہیں. اندر یہ لقمہ جا رہا ہے، یہ پانی کا قطرہ جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک صاف گلاس کا پانی، صاف واٹر، بالکل شفاف ہو. کسی چشمے کا پانی آپ لے آئیں، ڈسٹل واٹر، ایک ڈراپ اس میں آپ سیاہی ڈال دیں، وہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ سیاہی ایک قطرہ کیسے پورے پانی کو آلودہ کر دے.